السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ میرا موبائل نہیں ہے علیزے۔ وہ کبھی اپنے ارادے اس انسان پر آشکار نہیں ہونے دیگی۔ اپنی کمزوری کا ثبوت وہ ایسے انسان کو کیسے سونپ سکتی تھی؟ بس اسی بات نے اس کی ہمت بڑھائی تھی، اور حیدر کی آواز سنتے ہی علیزے کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ لڑکی خود کو جتنا مرضی شاطر بنا لے، وہ کبھی حیدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسی محبت کی توہین جس میں عاشق محبوب کی خوشبو سے اس کی موجودگی کا پتہ نہ لگا سکے۔ جیسے ہی حیدر کی بھاری گونجدار آواز فضا میں گونجی، علیزے کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل پہ گرفت مضبوط کی۔ وہ دروازے کی دہلیز پر باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک وہ آواز اسے جامد کر گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے، لیکن اس کی آواز، یہ وہ اپنی جگہ فریز ہو گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ دے گا۔ اس کو اپنی دھڑکن صاف کاموں میں سنائی دے رہی تھی۔ دھڑکنیں اب آواز بن چکی تھیں اور دماغ میں شور تھا۔ دماغ تانے بانے بن رہا تھا۔ اگر وہ میسج دیکھ لیتا تو؟ وہ آہستہ آہستہ مڑی اور چور نگاہوں سے حیدر کی کسرتی باڈی سے نگاہیں گھما گئی۔ حیدر بستر پر نیند دراز تھا، مگر اب سیدھا ہو چکا تھا۔ اس نے علیزے کی نظروں کا رخ بدلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا تھا، اور اس کی نظریں گہری اندھیرے میں چمکتی آنکھوں جیسی تھیں۔ وہ اس کی چوری کو پکڑ چکا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ پہلے علیزے خود بولے۔ یہ تو آپ کا موبائل ہی تھا۔ اوہ، آج کل میرا دماغ بھی صحیح سے کام نہیں کرتا، نہ جانے کیوں یہ موبائل اٹھانے میں چلی آئی۔ علیزے کی آواز لرز رہی تھی، جیسے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے ہوں۔ وہ خاموشی سے اس کی مکمل بات سن رہا تھا۔ حیدر آہستہ آہستہ اٹھا، جیسے شکاری اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ تم اتنی رات کو حیدر سکندر کے کمرے میں، اور وہ بھی میری نیند کا دائرہ اٹھاتے ہوئے میرے موبائل کے ساتھ؟ وہ گھبراہٹ میں آپ کا موبائل دیکھ نہ سکی، غلطی ہو گئی۔ کتنی کمزور وجہ تھی، وہ اس کے سامنے ٹک نہ سکی۔ غلطی؟ کیا تم میرے سائے کو بھول گئی ہو؟ ایسی کون سی وجہ ہے جس نے تمہیں میرے کمرے تک پہنچا دیا؟ تم تو میرے سائے سے بھی بھاگتی ہو۔ وہ قریب آ گیا، اتنا قریب کہ علیزے کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے موت کا فرشتہ سور پھونک رہا ہو۔ شاید اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ علیزے کو اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اگر وہ یہاں نہ آتی تو حیدر اس کا کیا بگاڑ لیتا؟ اور جو میسج تم نے بھیجا ہے وہ بھی غلطی تھی۔ علیزے کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، مگر دروازہ بند تھا اور وہ وہیں پتھر کی مورتی بن گئی۔ حیدر نے دروازے کو ہاتھ لگا دیا۔ اب اسے غلطی کی سزا تو بنتی ہے لٹل کٹ، وہ سرگوشی کی طرح بولا، مگر آنکھوں میں بجلیاں چمک رہی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ بہت مختلف تھا۔ حیدر کی محبت سے جتنی علیزے وحشت تھی، اتنا ہی حیدر اسے اپنی محبت میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ محبت میں قید ہوا قیدی جلدی رہائی مانگ لیتا ہے۔ اسے جب موقع ملے وہ آپ کی قید سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کی محبت کا عادی نہیں ہوتا۔ اسی لمحے علیزے کا فون جو اس کے دوپٹے میں چھپا تھا وائبریٹ ہوا۔ اس نے چھپ کر سکرین دیکھی۔ کیا موت کا فرشتہ اتنا بھی قریب آ سکتا ہے؟ علیزے کے چہرے کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ کیوں ہانیہ کو میسج بھیجنے کی چل لگ گئی تھی؟ کاش وہ صبح تک انتظار کر لیتی تو یونیورسٹی جا کر وہ اپنا سارا ماجرا سنا سکتی تھی۔ حیدر نے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور موبائل چھیننے کی کوشش کی، مگر علیزے نے ہوشیاری سے پیچھے کر لیا۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ شاید حیدر نے اس کے میسج نہ دیکھے ہوں، شاید اس کا راز ابھی راز ہی رہے۔ وہ شخص اس کے دماغ کو پڑھنا جلدی سے جانتا ہے، اس لیے تو وہ ہمیشہ اپنے داؤں میں خود ہی ہار جاتی تھی۔ اگر وہ اپنے منصوبوں میں جیتی ہوتی تو آج اس شخص کے نکاح میں نہ ہوتی۔ تمہارے راز صرف تمہارے نہیں رہے علیزے، اب میں جان چکا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، مگر تم بھول گئی ہو کہ حیدر کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنتا۔ علیزے کا دل لرز گیا۔ کیا وہ سب کچھ جان گیا ہے؟ ہانیہ کو میسج جانے کی بجائے وہ میسج اسے کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا، مگر وہ کچھ کہنے سے پہلے ہی دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ فون چیخ چیخ کر خاموش ہو گیا تھا، اور حیدر اور علیزے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں چمک تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حیدر بھائی، دروازہ کھولیے، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ باہر سے کسی لڑکی کی آواز تھی۔ زمل اس وقت علیزے کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی تھی۔ اس کی آواز کو سنتے ہی علیزے نے چین کی سانس لی۔ حیدر نے لمحے بھر کو نظریں ہٹائیں، تبھی علیزے نے دروازے کی کنڈی کھول لی اور باہر نکل بھاگی۔
فرق اسے حیدر کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، لیکن وہ اسے کوئی سوال نہ کر سکی۔ علیزے نے تو جیسے اس قید سے رہائی ملتے ہی کوریڈور میں سانسیں بحال کرنے کی کوشش میں وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ کیا وہ ساری زندگی اس قید میں رہے گی؟ اس کے سارے راز فاش ہو گئے ہیں۔ وہ آدمی اب اسے کوئی قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ وہ پھر سے کمزور بن کر اس کی قیدی بن جائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں عین موقع پر اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ نکاح، یہ قید، اور اب یہ راز کھلنا۔ اف، مجھے اپنے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہ شاید مجھے ایسے کمزور کر کے ہی میرے حوصلے پست کرنا چاہتا ہے، اپنا خوف میرے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں بغاوت کا لہو جلنے لگا۔ اس لمحے وہ ہانیہ پر اعتبار کر کے خود کو کمزور نہیں بنانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ ہانیہ بھی اس کی طرح ایک عام سی لڑکی ہے۔ وہ بیچاری اسے کیا سہولت فراہم کر سکے گی؟ اور اس کے والدین کبھی بھی برائی لڑکی کے لیے کوئی لڑائی مول نہیں دیں گے۔ وہ بھی اتنی بڑے بزنس مین کے خلاف تو کبھی بھی نہیں اٹھیں گے۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور چہرہ یاد آیا۔ دانیال، اس کا بہت اچھا دوست، یونیورسٹی کا سینئر، جس سے وہ چھپ کر باتیں کرتی تھی، جو اب شہر سے باہر تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوا تھا، اور اب جب وہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ چکا تھا تو ضرور اس کی مدد کر سکے گا۔ وہ زبردستی کے نکاح کے بارے میں بھی جانتا تھا، کیسے کم عمری میں ڈرا کر اس شخص نے اب اسے اپنا باندی بنا لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے اشارے پر چلتی گڑیا کا کام کرے۔ اگر تم تیار نہیں ہو تو کسی زبردستی کو قبول نہ کرو، تمہارے جذبات کی اہمیت ہے۔ دانیال تک پہنچنے کے لیے بھی اسے کسی کی مدد درکار۔ فوراً سے پہلے وہ چھت کی طرف بھاگی۔ ویسے فلک سے بھی اس کے اچھے تعلقات تھے، لیکن وہ لڑکی کبھی بھی اپنے بھائی کے خلاف کیوں کھڑی ہوگی؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا حیدر نے پھر سے کچھ کہا ہے؟ تم اپنے راز سے جدا کیوں نہیں کر لیتی؟ دونوں گھروں کی چھتیں آپس میں ملتی تھیں، اور اس چھت پر ریحان پہلے سے کھڑا تھا۔ ریحان حیدر کا چچا زاد جو ان سے الگ رہتا تھا، مگر علیزے کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا۔ حیدر اس کے مقابلے کی ٹکر پہ تھا۔ دونوں کا ایک خون ہوتے ہوئے بھی سخت مقابلہ تھا، اور ریحان ہی چاہتا تھا کہ کسی بھی معاملے میں حیدر اس سے آگے جائے۔ ریحان بھائی، میری زندگی میں حیدر کے ہوتے ہوئے کہاں سکون آئے گا؟ وہ شخص کیوں نہیں سمجھتا کہ کسی کے دل میں زبردستی جذبات انڈھیلے نہیں جا سکتے، اور یہ نکاح میرے گلے کا توق بن گیا ہے۔ میں تمہیں آج رات یہاں سے لے جا سکتا ہوں، مگر ایک بار گئی تو واپس نہیں ہوگی۔ بھاگ جاؤ گی تو وہ شخص تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اس کی قید میں رہو گی تو یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ ریحان نے کہا، میں ایسی وقتی آزادی کے لیے کیسے بھاگ سکتی ہوں جو میرا کردار بھی مشکوک کر دے، اور حیدر سکندر مجھے کسی بھی کون سے پکڑ لائے گا۔ مجھے مستقل آزادی چاہیے، ایسی آزادی جس کی کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے اس کی موجودگی کی گھٹن باقی نہ رہے۔ میں ایسی آزادی چاہتی ہوں کہ اس کا نام نوچ لیا جائے، اس کی چمکتی آنکھوں کی چمک کو مٹا دینا چاہتی ہوں۔ تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ریحان اس کی باتوں سے جو مطلب اخذ کر رہا تھا وہ جان لینا چاہتا تھا۔ یہ غلطی اب معافی سے آگے نکل چکی ہے۔ میں حیدر سے خلا کا مطالبہ کروں گی۔ علیزے موبائل کان سے لگائے کھڑی تھی۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ یہاں کی در و دیوار بھی اس کے راز کو نہ جان سکے۔ ایک ہال میں تھی، ایک ایسے خوف میں تھی جہاں کی چار دیواری میں حیدر کی وفادار تھے۔ یہاں ہر کونا اسے کمزور بناتا تھا۔ دانیال کی آواز اسے ایک دھند بھری روشنی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ایک رات علیزے، بس ایک رات۔ حیدر اپنے نصیب کے لیے الٹی گنتی گننا شروع کر دے۔ اس کی آنکھوں میں ہار، تم بہت جلد دیکھو گی۔ میں واپس آ رہا ہوں۔ کچھ خسارے خاموشی سے نہیں جھیلے جاتے۔ اب لڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ تمہیں خود کی آج رات بہت حفاظت کرنی ہوگی۔ ریحان اور دانیال کے علاوہ اس نے اپنے اس کھیل میں کسی کو راستہ نہیں بنایا تھا۔ آنے والا وقت بتا سکتا تھا کہ وہ جیتے گی یا ہارے گی۔ پہلے ہی ایک قید ہے، اب اگر نہیں لڑی تو ہمیشہ کے لیے چپ رہنا ہوگا۔ ریحان نے اسے گھر کے پچھلے باغ میں ایک پرانا اسٹور روم دکھایا جو سالوں سے بند پڑا تھا، جہاں کی بدبو سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی دم گھٹ جائے گا، لیکن واپس نہیں جانا چاہتی۔ ریحان نے اسے بہت محفوظ جگہ میں رکھا تھا۔ یہاں کوئی نہیں آتا، صبح تک تم یہیں رہو، ہم تمہیں کھانے پینے کا بندوبست کر دیں گے۔ علیزے نے کمرے میں قدم رکھا۔ ایک ٹوٹی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی، اور پرانے لکڑی کے فرنیچر پر دھول جمی تھی۔ شاید یہی تنہائی اس کی رات کی حفاظت بنائے۔ وہ چاہتی تھی کہ حیدر کا دھیان اس سے بھٹکے، وہ اسے ڈھونڈنے میں لگ جائے۔ جب تک دانیال یہاں آ نہیں جاتا تب تک اسے حیدر سے چھپنا ہی تھا۔
وہ شخص اسے قید کر لیتا تو کون سی عدالت میں جاتی۔ دوسری طرف حیدر کے کمرے میں طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ بار بار موبائل دیکھ رہا تھا، علیزے کا بھیجا ہوا میسج پھر سے پڑھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی محبت میں وہ قید ہو جائے گی، لیکن وہ قید سے رہائی مانگ رہی تھی۔ حیدر کبھی بھی اسے رہائی نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اسے اپنی دنیا میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں مانتی، میں اس قید سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ہانیہ اور میں بہت جلد اس کی رہائی سے بھاگ جاؤں گی۔ اس نے موبائل دیوار پر دے مارا اور شیشے کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر چہرے پر مکمل سکون، اور علیزے اس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ ایک ذہنی مریض تھا۔ اسے نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے نفسیات کا علاج کروا سکیں۔ وہ بالکل بھی عام انسان کی طرح بیہیو نہیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نشئی سے اس کا نشہ چھین لیا ہو۔ تو یہ سب ڈرامہ تھا؟ مجھے تمہاری معصوم آنکھیں اور خوف زدہ چہروں کے دیکھ کر لگا کہ تم یہاں سے بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پیٹھ پیچھے میرے خلاف سازش۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، زمل اندر آئی۔ حیدر کے نفسیاتی پن پر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا بلکہ اپنی بات سے اسے مزید پریشان کر دیا۔ بھائی، امی پوچھ رہی ہیں علیزے کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ حیدر نے خاموشی سے نظریں گھمائیں۔ کہیں بھاگ نہ گئی ہو؟ حیدر کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ زمل کو صاف سنائی دیا۔ اس جیسے نفسیاتی انسان کے ساتھ بھلا وہ کیسے رہ سکتی تھی؟ یقیناً وہ بھاگ گئی ہوگی۔ زمل ہکا بکا رہ گئی۔ بھاگ گئی؟ کیا مطلب؟ جاؤ پورے گھر میں اسے ڈھونڈو، اگر نہ ملی تو بھی میں اس دنیا سے کسی کونے سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اسے کیا لگا کہ وہ مجھ سے رہائی مانگ لے گی؟ میں اسے کسی صورت رہائی نہیں دوں گا۔ وہ میرے سے آزادی حاصل نہیں کر سکتی، اسے ساری عمر میری قید میں رہنا ہوگا۔ وہ جانتی نہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ زمل حیرت زدہ سے اپنی بھائی کی گفتگو کو سن رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور ہر لمحے اس کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ علیزے اسٹور روم میں بیٹھے بیٹھے نیند سے لڑ رہی تھی، پر ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ دل لرزا کہ کہیں حیدر ہی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ نہ آیا ہو۔ پھر اچانک قدموں کی چال سنائی دی۔ دروازے کے سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ صبح فجر کا وقت تھا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے سوائے حیدر کے، اور باہر ریحان ہاتھ میں پانی کی بوتل اور ایک چادر۔ سب کو لگ رہا ہے تم بھاگ گئی ہو، حیدر پاگل ہو رہا ہے۔ وہ زمل سے کہہ رہا تھا کہ اگر صبح تک تم نہ ملی تو پولیس میں رپورٹ کرے گا۔ زمل تو خود اس کے رویے سے پریشان تھی کہ آخر ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر علیزے بھاگ کیوں گئی؟ یہاں تک کہ وہ اس کی دوست ہانیہ کے گھر بھی جا چکا تھا، لیکن اس بیچاری کو تو علیزے کے بارے میں ذرا خبر نہیں تھی۔ شکر تھا کہ اس نے اس کے گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جانتی تھی کہ وہ اس پہ بے وفائی اور دھوکہ دہی کی رپورٹ کروائے۔ اس شخص سے اسے پانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، اور یہ جنون علیزے کو وحشت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ مجھے مجرم بنا دے گا۔ ہاں، وہ چاہتا ہے تمہیں بدنام کرے تاکہ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے۔ علیزے خاموش ہو گئے۔ دونوں گھروں میں کسی کو عزیز کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ ریحان بھی اسے جلدی سے چیزیں دے کر واپس لوٹ گیا تھا۔ اگر کوئی اسے یہاں کھڑے دیکھ لیتا تو یقیناً شک کے دائرے میں آ جاتا۔ صبح سے کچھ دیر پہلے حویلی کے مین گیٹ پر ایک سیاہ گاڑی رکی۔ دانیال باہر نکلا۔ آنکھوں میں تھکن تھی مگر چہرے پر مضبوطی، اور وہ اپنی سب سے پیاری دوست کے لیے لڑنے کو آیا تھا۔ علیزے کی جنگ اس میں خود دیکھی تھی۔ وہ لڑکی بہت مضبوط تھی، بہت عرصے سے حیدر جیسے نفسیاتی شخص کا ٹارچر سہ رہی تھی۔ ریحان سے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنے لگا۔ علیزے محفوظ ہے؟ دانیال نے سوال کیا۔ ریحان نے اسے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے حوصلہ دیا کہ علیزے محفوظ ہے۔ اب میری باری ہے، مجھے حیدر سے بات کرنی ہے۔ دونوں گھروں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ حیدر نے پوری رات کسی کو سونے تک نہیں دیا۔ زمل اسے کئی مرتبہ سمجھا چکی تھی کہ اگر وہ تم سے آزادی چاہنے کے لیے بھاگی ہے تو ایسی عورت کا ہم کیا کریں گے؟ علیزے کی گمشدگی پر سب حیران تھے۔ حیدر نے سب نوکروں سے سوال جواب کیے۔ زمل کی آنکھوں میں شک تھا مگر وہ خاموش تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ یقیناً کچھ تو راز ہے جو ابھی تک حیدر نے کسی کو بتایا نہیں۔ سیاہ گاڑی ان کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ دانیال کو اترتے دیکھا ہی وہ پہنچ چکا تھا۔ حیدر کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہی دانیال نے بھی سنجیدگی اختیار کی۔ تم یہاں کیا؟ میری علیزے کو لینے آئے ہو؟ کہیں تم نے تو نہیں کہیں چھپایا؟ اس نے غصے سے کہا۔ علیزے بھی یہی ہے، وہ بھاگی نہیں، چھپی تھی۔ تمہارے ظلم سے پورا خاندان جمع ہو گیا، جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ دانیال کی آواز میں آہنی قوت تھی۔
یہ نکاح زبردستی ہوا تھا، اس کے کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ میں کورٹ میں یہ نکاح چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ علیزے کو واپس آزادی دی جائے گی۔ حیدر اپنے نفسیاتی پن کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے، تمہاری کٹ پتلی نہیں ہے۔ حیدر کا کہکا بلند ہوا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اسے یقین تھا کہ علیزے کبھی بھی اس کے خلاف کیس جیت نہیں پائے گی۔ تم سمجھتے ہو تمہاری وکالت سے میں ڈر جاؤں گا؟ تمہارے جیسے کئی وکیلوں کو بھگت چکا ہوں۔ عدالتیں میرے خلاف فیصلہ دیں گی؟ میں حیدر سکندر ہوں اور میرے نام کا کا چلتا ہے۔ میرے اتنے تعلقات ہیں کہ تمہاری وکالت کی بیری ڈبو سکتا ہوں۔ کوئی تمہاری سنتا بھی نہیں۔ پھر دیکھنا کہ قانون کیسے بولتا ہے۔ اور اگر تم نے علیزے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہاری عزت وہیں دفن ہو جائے گی جہاں تمہاری سوچ ہے۔ زمل اس کے سحر میں کھو چکی تھی۔ وہ اس قدر اندازہ تو لگا سکتی تھی کہ یہاں کون سچ بول رہا ہے۔ کمرے میں تناؤ بڑھ چکا تھا۔ علیزے کہاں ہے؟ اسی لمحے علیزے اسٹور روم سے نکلی۔ پورا خاندان سانس رو کے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب علیزے نہ تھی جو ڈرتی تھی، وہ ایک لڑنے والی لڑکی تھی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور میری زندگی۔ آپ سب کا شکریہ، مگر میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ زمل کو وہ ایک مختلف انسان لگی، ایسا سناٹا جس میں الفاظ کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ دانیال اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ حالات کا مقابلہ کرے۔ علیزے سب کے سامنے کھڑی تھی، سر اونچا مگر دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ حیدر کا بنایا امیج سب کی نظروں کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سامنے کھڑے حیدر کی آنکھیں جیسے اندر سے دہک رہی تھیں۔ یہ وہ نظر تھی جس نے اسے مہینوں تک خاموش رکھا تھا، مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ دانیال نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ دانیال کو علیزے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر حیرت کا خون کھولنے لگا تھا۔ ہم کل عدالت میں یہ نکاح چیلنج کریں گے، اور یہ بات حیدر کو بھی معلوم ہے کہ زبردستی کیے گئے نکاح کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ حیدر کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں مگر زبان بند رہی۔ سب کو لگا تھا کہ رضامندی سے نکاح ہوا ہے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ علیزے پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ زمل خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی، چہرے پر کچھ ہمدردی، کچھ الجھن۔ عورت ہونے کی حیثیت سے اسے علیزے پر ترس آیا۔ اگر اس معاملے کو عزت سے حل کرنا ہے تو عدالت سے پہلے بیٹھ کر بات کرنا بہتر ہوگا۔ گھر کی بزرگ بولی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹے کی عزت عدالت میں نہ اچھالی جائے۔ وہ شاید یہاں خود غرض ہو گئی تھی۔ علیزے نے پلکیں جھپکیں، جیسے دل میں کوئی پرانا زخم ہلکا سا چٹکا ہو۔ میری عزت تو اس دن کی داغدار ہو گئی جب آپ کے بیٹے نے زبردستی نکاح کر کے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میری زندگی کی سانسوں پر اس نے اپنی حکومت کی تھی۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن عزت میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ کمرے میں جیسے کوئی بم پھٹ گیا۔ دانیال نے علیزے کی طرف ایک فخریہ نگاہ ڈالی۔ میں تم سے اپنے بیٹے کے عمل کی وجہ سے شرمندہ ہوں۔ یہ میری بیوی ہے، میں اسے زبردستی نہیں لایا۔ تمہارے اندر کا زخم بول رہا ہے، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ امی کی آواز میں پہلی بار ایک ماں سے زیادہ ایک انسان کی آواز تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی غلطی نہ سدھارتی تو شاید بہت دیر ہو جاتی۔ انہیں غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک کہنا تھا تاکہ حیدر خود اپنے ساتھ مزید برا نہ کرے۔ لیکن جس نے تم نے اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا، تم نے ایک لڑکی کو نہیں اپنے ضمیر کو قید کیا۔ علیزے کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر وہ اسے گرنے نہ دیتی۔ دانیال سارے کیس کی کارروائی کر چکا تھا اور اسے بہت جلد عدالت میں پیش ہونا تھا۔ رات کو علیزے واپس اپنے کمرے میں گئی۔ اب وہ قید نہیں تھی، مگر تحفظ میں بھی نہیں۔ گھر کی سبھی لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ یقیناً اب حیدر اسے زبردستی یہاں سے کہیں لے جا نہیں سکتا۔ دانیال نے اس کے کمرے میں کیمرہ بھی نصب کر دیا تھا۔ تم جانتی ہو نا، کل عدالت میں صرف کاغذی بات نہیں ہوگی۔ حیدر تمہیں گندا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ کردار پر، نیت پر، سب پر حملہ ہوگا۔ کسی خوف سے تو وہ ساری زندگی ڈرتی آئی تھی، لیکن اب مزید اس شخص سے ڈر نہیں سکتی تھی، مزید اسے دھمکا بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، جب دل کا خنجر چھپ کر وار کرے تب اسے نکالنا تکلیف دیتا ہے، مگر اگر ہم برداشت کرتے رہے تو اندر ہی اندر ہمیں ختم کر دے گا۔ جانتے ہو اس خوف کے تحت میں نے کتنے مہینے اس شخص کے ساتھ گزارتے۔ مرد اپنا ایک اکلوتا ہتھیار استعمال کر کے کسی عورت کو اپنی کنیز بنا لیتا ہے۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد ریحان کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ کل صبح ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف حیدر اپنے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ علیزے نے پہلی مرتبہ اسے نہ ڈر آنکھوں سے دیکھا۔ حیدر کو یوں لگنے لگا تھا کہ وہ بھاگ نکلے گی۔ زمل اندر آئے۔ بھائی، اگر علیزے سچ کہہ رہی ہیں
وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی کہہ دے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ تو کیا؟ حیدر کی آواز میں بغاوت تھی۔ جمل کے سارے شک یقین میں بدل گئے۔ تو ہم غلط تھے، تم غلط تھے۔ جمل اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ جمل، یہ سب ضد نہیں ہے، صرف ایک بات کو معاف نہ کر سکی۔ عورت تو اپنے شوہر کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ حیدر، آر یو سیریس؟ وہ لڑکی صرف تمہاری بیوی نہیں، وہ ایک انسان ہے۔ تم اسے اپنا کھلونا سمجھ رہے، اسے ذہنی ٹارچر کرتے رہے۔ میں نے سب کچھ اس کے لیے کیا، مہنگے تحفے، حفاظت، مقام اور اس گھر میں پناہ دی، مگر وہ خود یہ راز نہ کھولتی تو کون جانتا تھا؟ کسی صورت اپنی غلطی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ محبت کوئی قید خانہ نہیں حیدر، محبت صرف اختیار دینے کا نام ہے، اور تم نے وہ اختیار چھین لیا۔ جمل پلٹ گئی اور حیدر پہلی بار خاموش ہو گیا۔ صبح عدالت کے باہر ایک ہلچل تھی۔ علیزہ دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی، کیونکہ عدالت آنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ یہاں ہر کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرنے کو آیا تھا۔ ہر کسی کی داستان مختلف تھی، کوئی مظلوم تھا تو کوئی ظالم۔ علیزہ سفید شال میں خاموش مگر مضبوط قدموں کے ساتھ دانیال کے ساتھ عدالت پہنچی۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں دبانے کی کوشش کرے گا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں جج اور کچھ افسران موجود تھے۔ دانیال اور علیزہ کے مقابلے حیدر میں ایک مغرور پن تھا۔ حیدر بھی وہاں موجود تھا اور اس عزم کے ساتھ آیا تھا کہ بہت جلد علیزہ کیس ہار جائے گی۔ کمرہ عدالت میں کارروائی شروع ہوئی۔ کیا یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہوا تھا؟ علیزہ سے پہلا سوال کیا گیا۔ وہ اس وقت کٹہرے میں کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے مجبور کیا گیا۔ میرے خاندان نے جذباتی دباؤ ڈالا۔ اس شخص نے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ کیا آپ اس نکاح کو تسلیم کرتی ہیں؟ نہیں، میں اس نفسیاتی شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جو سانسیں بھی مجھے اس شخص سے پوچھ کر لینی پڑے۔ یہ آدمی قطرہ قطرہ کر کے میری زندگی میں زہر گھول رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ میں اسے اپنی مرضی کے خلاف ایک قیدی مانتی ہوں۔ جج نے سر ہلایا اور وکیلوں کو دلائل پیش کرنے کی اجازت دی۔ حیدر کے وکیل نے کھڑے ہو کر کہا، محترم عدالت، علیزہ کا نکاح باقاعدہ شرعی طریقے سے گواہوں کے ساتھ ہوا ہے، کوئی جبر ثابت نہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے خود قبول ہے کہا، اور شادی کے بعد علیزہ نے گھر چھوڑنے کی کوشش کی، جو اس کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے۔ علیزہ کا دل دہل گیا۔ یہ بات سننے کو اس کا جسم لرز رہا۔ عورت کی بات کرتے اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں یہاں علیزہ کے حق میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ اگر کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر ایک اجنبی مرد سے باندھ دیا جائے، وہ خاموش رہنے پر مجبور ہو، کیا وہ نکاح شادی کہلائے گی یا سزا؟ یہ نکاح زبردستی کا تھا، اور قانون بھی تبھی زندہ ہے جب وہ کمزور کے حق میں بولے۔ عدالت خاموش ہو گئی۔ علیزہ کی چیختی آنکھیں اور خود کا کیا گیا مطالبہ یہ بات واضح کر رہا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ عدالت سے نکلتے وقت علیزہ نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر حیدر کو دیکھا۔ وہ کھڑا تھا، تھکے ہوئے انداز میں کہنا چاہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ہر سہولت فراہم کی، ہر نعمت کو تمہارے پاؤں تلے رکھ دیا، لیکن پھر بھی تم یہاں کیوں گئے؟ وہ شخص شاید سمجھ نہیں سکتا تھا کہ محبت قید کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ اس آزادی سے چھوڑ دیتا تو شاید وہ لوٹ کر اس کے گھونسلے میں آ بیٹھتی، اس کی اسی بات سے متاثر لے جاتی، مگر علیزہ نے اسے صرف ایک جواب دیا، نظریں جھکا کر، تم نے سب کچھ دیا سوائے میری مرضی۔ عدالت کے کمرے سے نکلتے وقت علیزہ کا دل جیسے کسی بھاری پتھر تلے دبا ہوا تھا۔ اس میں وقت بھی لگ سکتا تھا، اور اس وقت کے دوران کہیں حیدر پھر سے کچھ حرکت نہ کر دے۔ حیدر نے کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے عدالت سے نکلا تھا، مگر وہ خاموشی سب سے خطرناک تھی۔ ریحان واپس علیزہ کو گھر لے جانے کے لیے آیا تھا۔ دانیال نے تھوڑا سا جھک کر علیزہ کی طرف دیکھا جو سوچوں میں گم تھی۔ ہمیں تیار رہنا ہوگا، حیدر آسانی سے ہار ماننے والا نہیں۔ واپس گھر کو لوٹ کر آ گئی تھی۔ کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر کوئی سوال کرنا بھی چاہتا تو کیا سوال کر کے سب جانتے تھے کہ حیدر بہت جلد کیس ہار جائے گا۔ تمہیں اپنا حوصلہ بڑھانا ہے اور اپنی حفاظت کرنا، کیونکہ میرا بھائی اس وقت جنونی پاگل ہو چکا ہے۔ علیزہ نے اپنے حوصلے بلند رکھے۔ اکیلے معاشرے میں لڑنے کے لیے عورت کا جگرا بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ کئی دن گزر گئے، عدالت کی طرف سے ابھی تک کوئی تاریخ نہیں ملی۔ علیزہ اپنے جذبات کو ایک بہاؤ دینا چاہتی تھی، پر دانیال نے اسے بہت مفید مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے راز کو ڈائری میں لکھنا شروع کر دے۔ یہ جنگ صرف ایک فیصلے کی نہیں، میری ذات کی بحالی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، مگر کمزور تو وہ ہوتا ہے جو سچ سے ڈرتا ہے۔ اس کی جنگ اب اکیلی نہیں تھی، وہ لوگ ملتے جا رہے تھے
اور قافلہ بن گیا تھا۔ حیدر اکیلے اس کے خلاف لڑنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ زمل نے اسے حیدر کے کمرے سے ایک نوٹس نکال کر دیا۔ علیزے کے خلاف ہتک آمیز کا مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حیدر نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اسے رہائی حاصل کرے گی تو وہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور اپنے الفاظ پر پورا اتر رہا تھا۔ وہ واقعی ہی اس کے سارے راستے بند کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسے یقین ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ ہارے گا، اس لیے مجھے بدنام کر کے میرے منہ بند کرنا چاہتا ہے۔ علیزے نے ساری کارروائی کے بارے میں دانیال کو بتا دیا تھا۔ اس نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ ہم جواب تیار کریں گے، لیکن اب یہ صرف عدالت نہیں، سچائی کی جنگ ہے۔ وہ بہت پر امید تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ یہ کیس جیت جائے گا اور علیزے کو اس سے رہائی مل جائے گی۔ چند دن بعد عدالت کی تاریخ آ گئی۔ اس دن ہر چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ حیدر تنہا آیا، مگر اس کے چہرے پر خاموش غرور تھا۔ عدالت کے اندر جج نے سب فریقین کو بلایا۔ عدالت نے تمام ثبوت، گواہوں اور بیانات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے۔ علیزے نے پلکیں بند کی اور سانس اکھڑنے لگا۔ اگر اس کی ساری محنت رائگاں گئی تو آگے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دانیال نے ہاتھ تھاما۔ زمل نے حیدر کی طرف دیکھا کہ نکاح میں جبرن رضامندی شامل نہ ہو تو نکاح باطل قرار پاتا ہے۔ عدالت علیزے کے نکاح کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا اور الفاظ سنتے ہی جیسے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اللہ کی اس نعمت کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اس کی ذات کو بے مول نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کو اس جج کے سامنے ہرایا نہیں تھا۔ پھر جیسے دل کی دھڑکن واپس آئی، علیزے کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو کمزوری کی نہیں، فتح کے تھے۔ حیدر وہاں سے کچھ نہ کہہ کر نکل گیا، مگر اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ عدالت کے باہر علیزے خاموش کھڑی تھی۔ اللہ نے اپنی ابر رحمت برسا دی تھی۔ شاید وہ بھی اس کے فیصلے پر بہت خوش تھا۔ بارش کی ہلکی پھوار اس کی شال کو نم کر رہی تھی، مگر اندر ایک عجیب سی تپش تھی، جیسے برسوں کی قید کے بعد روشنی کو چھو لیا ہو۔ دانیال اس کے ساتھ کھڑا تھا، چھتری اس کے سر پر تھامے۔ تم جیت گئی ہو علیزے۔ علیزے نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔ جیت کے بعد بھی دل ہارا ہوا محسوس ہو رہا تھا، شاید کیونکہ لڑائی ابھی باقی ہے۔ دوسری طرف حیدر خاموشی سے حویلی میں داخل ہوا۔ زمل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ وہاں کمرہ عدالت میں بھی اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن فیصلہ سنائی دیتے ہی وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، تم باز آ جاؤ، زمل نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا بس کر جاؤں؟ چھوڑ دوں اسے جو میری عزت رون کر نکل گئی؟ اسے ہر چیز دینے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نکل گئی۔ آج وہ اپنی محبت کو دفنا کر آیا تھا، کیسے کھڑا رہ سکتا تھا؟ حیدر کی آواز میں درد چھپا تھا، لیکن وہ انا کی آڑ میں تھا۔ تم جسے اپنی عزت کہتے ہو وہ کسی اور کی بقا کا گلا گھونٹ کر کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ زمل سمجھا، اسے صرف سمجھا ہی سکتی تھی۔ وہ اپنا کام بخوبی نبھا رہی تھی۔ حیدر خاموشی سے بیٹھنے والا کہاں تھا؟ جب ایک کیس کا فیصلہ آیا تو اس نے علیزے پر اپنا دوسرا کیس دائر کر دیا، اور یہ کیس حیدر کی طرف سے تھا، جہاں وہ اپنے جھوٹ کی بنا پر جیت سکتا تھا۔ حیدر تمہارے خلاف ہتک آمیز کا کیس دائر کرنے والا ہے۔ ابھی بھی وہ باز نہیں آیا۔ ریحان کو صرف اس کی فکر تھی کہیں وہ شخص اس کے حوصلے پست نہ کر دے۔ ہم تیار ہیں، اور اگر وہ سچ کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا تو ہم وہ سب عدالت میں کھول کے رکھ دیں گے جو اس نے چھپایا تھا۔ علیزے نے لمبی سانس لی۔ اس کی زندگی میں اتنے طوفان آ چکے تھے کہ اب چھوٹی چھوٹی بات پر اس نے ٹینشن لینا چھوڑ دی۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، اب بس دل دکھتا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے میرا سائبان کسی نہ کسی طریقے سے منتخب کیا تھا، وہی میرے کردار کی مخالفت میں کھڑا ہے۔ حیدر اب بھی اندر سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ علیزے نے گھر میں بند رہنے کی بجائے سوشل ورکنگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ اپنے جیسی عورتوں کو حوصلہ دیتی تھی اور ان کے کیس کو عدالت میں دائر کرتی تھی۔ جس طرح اس کے لیے دانیال ڈھال بنا تھا، وہ بھی ایسے کسی نہ کسی علیزے کی ڈھال بننا چاہتی تھی۔ علیزے کا انٹرویو کسی نیوز چینل پر جہاں وہ عورتوں کے حقوق پر بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو چھپایا، میں اپنی جیسی لڑکی کی آواز بننا چاہتی ہوں۔ حیدر کی اس کی ہر کارروائی پر نظر تھی۔ زمل اسے سمجھایا کرتی تھی کہ کیا تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم کچھ واپس پالو گے؟ میں کچھ واپس نہیں چاہتا زمل، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ گم ہو جائے، وہ روشنی جو مجھے اندھا کر رہی ہے۔ اپنے بھائی کے اندر کی سچائی کو باہر نکالنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید وہ گمراہی میں زندگی گزارے۔ لیکن بھائی، سچ کو دبانے سے اندھیرا نہیں پھیلتا، صرف دل چلتے ہیں، تمہارا بھی اور اس کا بھی۔ علیزے نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ بالکل خاموش نہیں بیٹھے،
بلکہ اس کے ہر لفظ کا جواب دے گی، اسے یہ بتائے گی کہ اس نے آخر کس سے ٹکر لینے کی کوشش کی۔ ہر عورت کمزور نہیں ہوتی۔ حیدر کی انا پر گہرا وار تو وہ کر ہی چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ عدالت میں کھڑے ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کراؤں، مکمل کہانی، کوئی پردہ باقی نہ رہے۔ دانیال نے فخریہ نگاہوں سے دیکھا، کچھ ہیرا تراش رہا تھا۔ وہ مکمل شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ ایسا چمکتا ستارہ تھی جسے اپنی پہچان کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر سے وہی کمرہ عدالت اور وہی جج، لیکن کیس کرنے والا بدل چکا۔ اس بار حیدر کی طرف سے دائر کردہ ہتک عزت کے کیس پر علیزے گواہ کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ کیا آپ کو علم تھا کہ آپ کی سوشل میڈیا پر موجود سرگرمیاں حیدر صاحب کی شہرت کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ حیدر کے وکیل نے پوچھا۔ جہاں حیدر نے پہلو بدلا تھا، وہیں علیزے مسکرا کر وکیل کی جانب دیکھا۔ اس مرتبہ اس کے الفاظ ڈگمگائے نہیں تھے۔ میری سچائی کسی کی شہرت نہیں بگاڑتی۔ میں تو ان لوگوں کی آواز بننا چاہتی ہوں جو میری طرف زبردستی کا شکار ہیں۔ صرف سچ کو بے نقاب کرتی ہوں۔ اگر کسی کا چہرہ اور سچ سے داغدار ہوتا ہے تو وہ داغ میرے نہیں، اس کے اعمال ہیں۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دانیال نے دفاع میں کہا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس مرتبہ بھی عدالت ہمیں ویسے ہی انصاف دے گی، کیونکہ ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ علیزے کے کام دو بار بھاری بوجھ تھا۔ اس بوجھ کا قرض ادا کرنا چاہتی تھی۔ بڑی کتابی باتیں کرنے لگی ہوں، لگتا ہے کتاب کے جملے حفظ کر کے آتی ہوں، لیکن تمہاری ہر چال کو تم پر پلٹ دوں گا۔ رات کے پہر علیزے نے آہستگی سے آنکھیں موند لی۔ نہ ڈر تھا، نہ حیرت، مگر ذہن کے کسی کونے میں حیدر کی باتیں کسی خنجر کی طرح گونجنے لگیں۔ تمہاری ہر کمزوری، تمہاری ہر بات میری اگلی چال ہے۔ وہ جانتی تھی اب حملہ نفسیاتی ہوگا، براہ راست نہیں، مگر ایسا جو اندر سے توڑ دے۔ وہ حیدر کے ہر اس لمحے کے لیے تیار تھی۔ یہ وقت زیادہ پرانا نہیں تھا، 2 برس پہلے کی بات تھی، جب اس کی زندگی بہت آزاد ہوتی تھی، جب وہ اپنا ہر فیصلہ خود دے دیتی تھی۔ اور ایک کالے دن میں حیدر سکندر کا سایہ اس کی زندگی میں پڑ گیا، اور وہ اس کی زندگی کا بدترین دل سے ذہنی ٹارچر کرنے کے بعد اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ شاید اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کا دنیا میں تھا کون؟ اس کی ہر نظر پر خبر رکھنے لگا، اسے قید کر لینا چاہتا تھا، اور 2 برس اس کے اس گھر میں قید خانے میں گزر گئے، جہاں لوگوں کا فوبیا ہو گیا تھا۔ شام کو جب علیزے گھر پہنچی تو دروازے پر ایک لفافہ رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ ویڈیو بھیجنے والے کا نمبر اسے فون پر شو نہیں ہو رہا تھا۔ شاید کسی خاص ٹیکنیک کے ذریعے سے یہ ویڈیو اس تک بھیجی گئی تھی۔ حیدر ہر طریقے سے یہ ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ وہ ایک بدکردار عورت ہے۔ معاشرہ اس پر تنگ کر دینا چاہتا تھا۔ اس دنیا سے بھاگ کر ہو گئی تھی، اس کی وہی دنیا اس پر تنگ کر دینا چاہتا تھا۔ ایک ایڈٹ شدہ ویڈیو جس میں علیزہ اور دانیال کی مختلف ملاقاتوں کو اس طرح جوڑ کر پیش کیا گیا تھا کہ ان کا تعلق نامناسب لگے۔ آواز کو توڑ مروڑ کر بڑی مہارت سے اس کے کردار کی دھجیاں اڑانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اسے دھمکی دی جا رہی تھی کہ وہ اس حد تک بھی چلا جائے۔ حیدر نے کبھی قانونی وار کیا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ قانون سے ہٹ کر اس کے ساتھ حملہ کرتا تھا۔ وہ گروپ میں یہ ویڈیو بھیج چکی تھی۔ باقی تو لوگ کافی فوراً رپلائی آیا تھا، یہ ایک جرم ہے، ریحان نے کہا۔ ہم اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، اسے روکا جا سکتا ہے۔ علیزہ نے ٹائپ کیا، ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ رکے گا؟ ہر بار وہ کوئی نئی شکل میں سامنے آئے گا۔ ایسے تو کھیل کھیلا جائے گا اور عدالت ان دونوں سے تنخواہ جائے گی۔ حیدر کسی صورت بھی اپنے کیس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ معاملہ لٹکانے کی بجائے اب حل کرنے کا وقت آ گیا۔ علیزہ نے اسی میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کیا تھا جو اسے سچا ثابت کر سکتا تھا۔ میڈیا کانفرنس اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کون اس سے بے خبر تھا کہ علیزہ کا کیس اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ چل رہا ہے۔ حیدر ایک جانا مانا بزنس مین تھا جس کی ساخت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ہر کوئی شک و شبے میں تھا کہ آخر سچ کون ہے۔ میں یہاں اپنے دفاع کے لیے نہیں بیٹھی، کیونکہ جس نے ظلم سہ کر سچ بول کر اپنا آپ بچایا ہے اسے کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ میرے کردار پر انگلیاں اٹھانے والے جان لیں، آپ میرا جسم چھین سکتے ہیں، میری تصویر مسخ کر سکتے ہیں، مگر میری آواز نہیں دبا سکتے۔ میرے جسم کی لرزش کو میرے خوف سمجھ کر سامنے والے نے بہت ظلم کر لیا۔ اب اس ظلم کا جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ ہر کوئی علیزہ کے حق میں بات کر رہا تھا۔ ہر نیوز چینل پر حیدر کے خلاف باتیں چل رہی تھیں۔ حیدر خود کو ایک کمرے میں بند کر کے بیٹھا تھا۔ اس نے جو چال چلی تھی وہ سب اس کے خلاف رنگ لانے والی تھی، اور وہ یہ کیس بھی ہار گیا تھا، بہت بری طرح سے ہارا تھا۔ اس مرتبہ بھی فتح علیزہ کے حق میں ٹھہری تھی۔
زمل اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی کہ وہ اپنے قدم پیچھے لے لے، مزید خود کو برباد مت کرے، ورنہ خود کی کرچیوں کو اٹھا نہیں پائے گا، وہ خود پر جبر کرنا چھوڑ دے۔ علیزے اور حیدر کی کہانی اب چکی تھی اور ہر کہانی میں علیزے ہی فتح یاب کہلائی تھی۔ آسمان پر شام کے رنگ بکھرے تھے، ہوا میں ایک عجیب سے سکون آمیز کھنکی تھی، جیسے بہت شور سہ لینے کے بعد دنیا کو خاموشی کا ذائقہ چکھنے کا موقع ملا ہو۔ اس کے ہر زخم پر وقت میں مرہم رکھا تھا، وہ اپنے محسن کا احسان بھول نہیں سکتی تھی۔ اگر صحیح وقت پر دانیال اس سے بھاگنے کی بجائے لڑنے کا مشورہ نہ دیا ہوتا تو آج دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ کر وہ حیدر سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اس کی ایک سچائی نے کتنی عورتوں کی زبان کے تالے کھول دیے۔ میز پر رکھا وہی سادہ سا نوٹ بک، وہی پرانا قلم اور وہی لڑکی جو اب صرف علیزہ نہیں رہی تھی بلکہ بہت سی علیزاؤں کی پہچان بن چکی تھی۔ سچ بولنے سے پہلے ڈر لگتا تھا، اپنے فیصلے پر اس وقت تک خوش نہیں تھی جب تک اسے اندر کا سکون نہیں ملا، اور آج وہ اپنے اندر کا سکون پا چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اسے کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ عدالت کے تمام فیصلے آ چکے تھے، سماج کی نگاہیں بدلنے لگی تھیں، مگر ایک آنکھ ابھی بھی بند تھی۔ حیدر اب بھی نہیں بدلا تھا، وہ پہلے جیسا ہی تھا، اور کچھ لوگوں کی فطرت شاید بہت دیر سے بدلتی ہے جب وقت گزر چکا ہو۔ زمل اسے بہت مرتبہ سمجھا چکی تھی، اب شاید اس نے خود ہار مان لی کہ اس جیسے انسان کو وہ کبھی راستے پر نہیں لا سکتی۔ پھر ایک دن وہ خود علیزے کے دروازے پر آ گیا۔ دانیال اور ریحان فوراً باہر نکلے۔ ہانیہ نے علیزے کو پیچھے ہٹایا۔ کیا چاہیے اب تمہیں؟ دانیال نے غصے سے پوچھا۔ حیدر نے نظریں نیچی رکھیں، وہ پہلے کی طرح مغرور اور نڈر انسان نہیں تھا۔ اسے بزنس کا نقصان برداشت تھا، لیکن جو نقصان اس کی ذات کے اندر ہوا تھا وہ نقصان کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے اندر بہت تباہی مچ چکی تھی۔ کچھ نہیں، میں یہاں لڑنے جھگڑنے کی خاطر نہیں آیا، بس ایک بات کہنے آیا ہوں، اب تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ تب علیزے کی آواز آئی۔ وہ واقعی سننا چاہتی تھی کہ آج وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، اپنی کس چال کو آگے بڑھانے آیا۔ رک جاؤ، اگر یہ واقعی کچھ کہنا چاہتا ہے تو سننے کا حوصلہ مجھ میں بھی ہے۔ وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ حیدر نے علیزے کی طرف دیکھا، وہی چہرہ مگر اب مضبوط، نکھرا ہوا، جیتا ہوا۔ میں ہار چکا ہوں تم سے، سچ سے، اپنے ضمیر سے۔ میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، نہ تمہارے لیے نہ دنیا کے لیے، بس میرے لیے۔ میں تمہیں بنا کھلونا سمجھتا رہا، تم پر حکومت کرنے لگا، تمہاری ہر چیز پر نظر رکھنے لگا، تم سے انسان ہونے کا اختیار ہی چھین لیا تھا۔ میں نے تمہیں اس دن معاف کر دیا تھا جس نے میں خود کو سچ بتا کر آزاد کیا۔ تمہارا حساب تمہارے ضمیر سے ہے، میرے دل سے نہیں۔ حیدر کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس کا وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ وہاں سے پلٹ چکا تھا۔ زمل اس کی بہترین بہن ثابت ہوئی، جس نے اسے اندر کی آواز کو سننے میں مدد کی تھی، جس نے اس کی انا کو توڑ گرایا تھا۔ یہ ٹوٹنا اس کا پھر سے جڑنے کے لیے تھا، اسے بہترین انسان بنانے کے لیے تھا، اور کبھی کبھار انسان کا بہترین بننے کے لیے اسے ٹوٹنا پڑتا ہے۔ کچھ سالوں بعد حیدر سکندر نے شہر کے سب سے بڑے خواتین شیلٹر ہوم کو اپنے نام سے زمین عطیہ کر دی۔ عدالت کے فیصلے پر بطور سماجی تلافی کی تھی۔ اس کے عمل پر لوگ پھر سے اس کی واہ واہ کرنے لگے تھے، لیکن یہ سب کچھ اس نے اپنے دل کے لیے کیا تھا۔ زمل اس کے فیصلے میں اس کے ہر قدم پر ساتھ تھی۔ جو لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے انہیں پھر سے منانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ صرف علیزے کا مجرم تھا، باقی سب کا تو اس نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ زمل نے علیزے کو فون پر بتایا، شاید بھائی نے خود سے لڑنا شروع کر دیا ہے۔ علیزے نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ دھوپ مکمل نکل آئی تھی، اسے جلد تیار ہو کر وہاں سے نکلنا بھی تھا۔ اپنے دشمن کی ترقی کی دعا کرتی سادہ سے حلیے میں پھر سے باہر نکلی۔ اب اس کی ایک الگ پہچان تھی، لوگ اسے سننے کے لیے آتے تھے۔ وہ سادہ سفید لباس میں مائک پر آئی۔ میں علیزے ہوں، آپ سب کی طرح میں بھی ایک عام سی لڑکی تھی جو خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ پھر میں وہ بنی جو سچ بولنے لگی۔ اب میں وہ ہوں جو سچ کو راستہ دکھاتی ہے۔ اگر میں اس اندھیرے میں رہتی تو آپ سب کی آواز نہیں بن سکتی۔ کبھی کبھار ہمیں اللہ کچھ اچھے فیصلوں کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ اپنی سپیچ مکمل کر کے اسٹیج سے اتری تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ کتنی لڑکیوں کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے، کتنے حیدر وہاں سر جھکا کر بیٹھ گئے تھے۔ اسے آج اپنی جیت پر پورا اطمینان تھا۔ اسے خدا کی ذات کے فیصلے سمجھ آ گئے۔ اگر اس کی زندگی میں حیدر نہ آیا ہوتا تو جب آج اس مقام پر نہ ہوتی۔ کبھی کو ہماری غلطیاں ہی ہمیں گہرے سبق سکھاتی ہیں۔ دانیال اور ریحان کی وہ زندگی بھر مشکور رہے گی۔ ان دونوں مردوں نے اسے بتایا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے۔
اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔